کیوں؟ عرفان، سب سے پہلے آپ نے پوچھا جرنلسٹ کون ہوتا ہے. جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جو حقائق پر مبنی تمام تصدیق شدہ جو انفارمیشن ہے وہ عوام تک پہنچاتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ صحافی کون ہے، اینکر ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے جو سڑکوں پر اپنی انفارمیشن جمع کرتا ہے، دفاتر کے چکر لگاتا ہے؟ تو وہ صحافی ہے یا اینکر جو ہے وہ بیٹھا صحافی کی جو جمع شدہ انفارمیشن ہے اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے مختلف جو گیسٹ ہے اس کو بلاتا ہے اور ان کی آپس میں لڑائی کرواتا ہے اور اس کے بعد وہ خود کو جرنلسٹ کہتا ہے؟ اصل جرنلسٹ میرے خیال سے تو وہ ہے جو ورکنگ کرتا ہے، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مختلف اوقات میں، جیسے کہ احتجاج ہوتے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، مختلف مقامات پر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، مختلف گروپس کے خلاف جب جرنلسٹ کوئی خبر لگاتا ہے تو اس کی جان، اس کی فیملی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس کو ورکنگ جرنلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. آج کل اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ جو جرنلسٹ فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے گالیاں دیتے ہیں یا لفافہ صحافی کہتے ہیں، یا جو اگر چینل کی پالیسی ہے یا ان کے جو اینکرز ہیں وہ ایک طرف کی گفتگو کر رہے ہیں، دوسری پارٹی کی گفتگو نہیں کر رہے یا دوسری پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے، ان کا بیانیہ نہیں ٹی وی پر اپنے پروگرام میں دے رہے، تو جو فیلڈ جرنلسٹ ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی بیانیہ کو فالو کرتا ہوا جو ہے وہ کوریج کر رہا ہے، اس کو گالیاں پڑتی ہیں. جیسے کہ آپ یہ تحریک انصاف کا جو بھی لاسٹ لانگ مارچ ہوا ہے جس میں عمران خان کے پی کے سے اسلام آباد آئے تھے، تو اس میں میڈیا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جو ورکنگ جرنلسٹ تھے ان کی گاڑیوں پر ڈنڈے مارے گئے اور ڈی ایس این جیز پر پتھر مارے گئے اور یہ کہا گیا کہ لفافہ صحافی ہیں، گالیاں دی گئی، ابیوز کیا گیا اور حتیٰ کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں تک دی گئیں. اب یہ دیکھیں دھمکیاں کنہوں نے برداشت کی، کنہوں نے فیس کی؟ وہ وہی فیلڈ رپورٹر تھے، وہ وہی ہم لوگ تھے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی گاڑیوں کو بھی بچاتے تھے، اپنے سٹاف کو بھی بچاتے ہیں اور لوگوں سے حتیٰ کہ کئی دفعہ ہمیں لوگوں سے معافیاں مانگنی پڑتی ہیں کہ یار ہم نہیں ہیں، یہ چینل پالیسی ہوتی ہے، یا پھر جو اینکرز ہیں وہ اپنے تحت جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، ان کا اپنا بیانیہ ہوتا ہے. یہ تو اسی طرح نہ صرف تحریک انصاف بلکہ آپ اگر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی بات کی جائے اس کی بھی کوریج میں نے کی. اس میں جو تھے شروع میں جو میڈیا جو تمام لوگ تھے ان کو بکاؤ کہا گیا، فیلڈ رپورٹرز کو، وہاں پہ جو میڈیا کی گاڑیاں تھیں ان کو جو ہے ڈنڈے مارے گئے اور نکالنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد جب ان کے لیڈران نے کہا تحمل کا مظاہرہ کرے پھر ایسا لگا کہ ہماری جو ہے وہ جان سیو ہے. اس کے بعد آپ خادم رضوی مرحوم جو ہے ان کے دھرنے کے حوالے سے بات کی جائے، اس میں بھی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس میں بھی فیلڈ رپورٹر جو تھے ان کو پکڑ کے بٹھا لیا گیا، جن میں میں خود بھی موجود تھا. ہمیں بھی پکڑ کے بٹھا لیا گیا کہ آپ سب سے پہلے ہماری پریس کانفرنس جو خادم رضوی صاحب کی تھی وہ چلائیں، اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑیں گے. تو اصل میں تمام تر مسائل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ فیلڈ رپورٹرز کو کرنا پڑتا ہے. اینکرز کی بات کی جائے تو آج کل تو پیراشوٹ اینکرز بھی جو ہیں وہ موجود ہیں مختلف چینلز میں. اگر ان کی آپ پاسٹ کی فیلڈ دیکھ لیں تو اس میں ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ پریویس اپنا بڑا لمبا ریکارڈ جرنلسٹ کا رکھتے ہیں. وہ بس کوٹ پینٹ پہنی، فیس خوبصورت ہے یا بولنا اچھا آتا ہے تو وہ پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ اینکر بن جاتے ہیں اور ہماری انفارمیشن جو ہم نے دی ہوتی ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اس کی تصدیق کی ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بھی خبر ہے سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنی پڑتی ہے. تصدیق کیونکہ اگر ہم تصدیق نہیں کرتے تو چینل کی پالیسی بھی ہوتی ہے، اگر آپ کی خبر باؤنس ہوتی ہے تو آپ کو جرمانہ یا نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. سب سے پہلے جو خبر آپ کو ملتی ہے، رومرز چلتے ہیں یا افواہ چلتی ہے، اس افواہ کی تصدیق، اس کو غلط یا صحیح کہنے کے لیے مختلف ذرائعوں سے، بلکہ ایک ذرائع سے نہیں 2-3 ذرائع سے کنفرم ہونے کے بعد جو ہے وہ خبر چینلز پہ دی جاتی ہے یا اخبارات میں فیلڈ رپورٹر جو ہے وہ لگاتا ہے. اس کے بعد ہی یہ خبر اینکر جو ہے وہ اپنے پروگرام کے ٹاپکس بناتے ہیں، ان پہ پورے پروگرامز، ان میں گیسٹ کو بلایا جاتا ہے اور مختلف جو ہے سمجھ لیں کہ پروگرام کر کے اپنی مارکیٹنگ، اپنی ریٹنگ بڑھائی جاتی ہے. لیکن اصل میں وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے میڈیا چینلز کی، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت بھی کہا جا سکتا ہے اور ناقابل بیان بھی کہا جا سکتا ہے. فیلڈ رپورٹر کی سب سے جو زیادہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ معاشی طور پر.
کچھ یہ سب کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر تو مالکان کو یہ بتایا جاتا ہے حکام کی جانب سے، جو آپ کے حکام ہوتے ہیں سینئر، ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یا یہ جو فیلڈ رپورٹر ہیں ان کے کھاتے لگے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو معاشی قتل ہے وہ فیلڈ رپورٹر کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دفاتر میں اسائنمنٹ ایڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تنخواہیں فیلڈ رپورٹرز کی نہیں آتی، جو ڈرائیورز ہیں ان کی تنخواہیں نہیں آتی، اس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں معاشی طور پر۔ اس کے بعد وہ ہاتھ پیر مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنے معاشی بحالی کے لیے جو ہے وہ کوشش کر سکیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیلڈ جرنلسٹ کے لیے وہ معاشی ہے، اور عام آدمی کو یہ نہیں پتہ کہ یہ صحافی جو ہیں وہ تنخواہ پر چلتے ہیں، یا پھر آج کل لوگ کسی کو 500 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور لوگ اتنا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ اگر آپ کسی سے پیسے بھی مانگتے ہیں، یا آپ کسی کا کام کروانے کے حوالے سے کہتے ہیں، تو آپ آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیلڈ رپورٹر کو معاشی مسئلہ ہے، اور جب تک اس کا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک جرنلسٹ جو ہیں وہ اسی طرح لاچار، اور کیونکہ اس میں سب سے بڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جرنلسٹ کی یونینز بنی ہیں وہ اوپر ہی اوپر معاہدے کر کے اپنے جو مفادات ہیں وہ حاصل کر کے، اصل میں جو وہ فیلڈ رپورٹر یا فیلڈ جرنلسٹ جو ورکنگ کرتا ہے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کر کے وہ خبر عوام تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے اس کا نام استعمال کر کے ان کو کیش کیا جاتا ہے، لیکن ان کو دیا کچھ نہیں جاتا۔ اب آپ کو سادہ سی مثال دوں کہ وقت ٹی وی میں اور روزنامہ نوائے وقت میں، نیشن میں جو ملازمین ہیں ان کی تصاویر بھی میں آپ کو دے دوں گا، وہ آج بھی اپنی 10 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں اور جو الاؤنسز تھے وہ لینے کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ نہ صحافی یونین ان سے پوچھتی ہے، نہ مالکان سے صحافی یونین کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے حوالے سے جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں، یا پھر یہ PID پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وزیر اطلاعات، کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ نے ورکر کی تنخواہیں یا ورکر کا معاشی قتل کیوں کر رہے ہیں۔ کیونکہ کچھ سیاسی پارٹیز جو ہے ان کے بھی موٹیو ہوتے ہیں، وہ میڈیا جو ہاؤسز ہیں وہاں سے وہ اپنے موٹیو حاصل کرنے کے لیے وہ جو فیلڈ جرنلسٹ ہے اس کو وقت نہیں دیتے، بلکہ جو مالکان ہیں یا پھر وہ اینکرز یا پھر جو حکام بالا ہے ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ان کی بن جائے، اور اچھی رپورٹنگ جو ہے یا مثبت رپورٹنگ جن کو کہا جا سکتا ہے وہ عوام تک کی جائے، جو تنقیدی رپورٹنگ ہے وہ نہ کی جائے۔ کیونکہ بہت سے جو جرنلسٹ ہیں وہ اگر تنقیدی خبر بھی دیتے ہیں تو متعدد میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ ان کو روک لیتے ہیں، کیونکہ ان کا بیانیہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، لیکن مختلف جو چینلز ہیں وہ منوان وہی چیز جو فیلڈ رپورٹر دیتا ہے اور تصدیق شدہ ہوتی ہے وہی چلاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ تمام تر میڈیا جو ہے وہ ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ آج کل دیکھا ہے کہ یونیورسٹی، میں نے بھی MPhil کیا ہوا ہے، تو یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا میں آنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اسٹڈیز کی ہوتی ہے، میڈیا اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کی، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ میڈیاز میں آئیں، انٹرنشپ کرتے ہیں ایک چینل سے دوسرے چینل میں۔ ہم نے خود دیکھا، میری صحافت کو 8-9 سال ہو چکے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ بہت سے جو خوبصورت چہرے نوجوان اپنی جوانیوں کے ساتھ مختلف چینلز، مختلف اخبارات میں انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں، 3 ماہ انٹرنشپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اینکرز بن جائیں، اور اینکر بننے کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اتنی افادیت حاصل ہو کہ وہ ان کے تعلقات ہوں ان کے، تو یہ سب کچھ مشہور ہو جائیں۔ اس کے لیے میں تو سب سے پہلے جو ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ میڈیا اسٹڈیز، کیونکہ اس کی جو انڈسٹری ہے وہ پاکستان میں بہت چھوٹی ہے، سب سے پہلے اگر آپ نے میڈیا میں آنا ہے یا میڈیا کی آپ چاہت رکھتے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ورکنگ اپنے طور پر خود کریں، ایک یوٹیوب چینل بنائیں یا سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہوں کہ آپ کو میڈیا کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بلڈ کریں۔ جو اسٹوڈنٹ جو اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بلڈ نہیں کرے گا، وہ چاہتا ہے کہ میں میڈیا میں آ جاؤں کسی میڈیا ہاؤسز میں، تو میڈیا ہاؤسز میں آنا بہت مشکل ہے، اور اگر آپ میڈیا ہاؤسز میں آ بھی جاتے ہیں تو معاشی طور پر اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور میڈیا کی جو ڈیوٹی ہے وہ 24/7 ہے، کسی بھی وقت آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے، آپ اپنے جو سماجی کام ہیں، اپنے گھروں کے کام ہیں وہ نہیں کر سکتے، بہت سی مشکلات اور بہت ٹف جاب بھی کہا جا سکتا ہے۔ اینکر جو ہے
وہ تو مختلف دعوتوں پہ ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی ایک پروگرام کرتے ہیں، اس کے بعد سارا دن فری ہوتے ہیں. لیکن جو فیلڈ جرنلسٹ اگر آپ نے بننا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ خبر کی تلاش کریں اور خبر آپ کی ہو، آپ کے اون پر ہو، تو اس کے لیے آپ کو بڑا کام کرنا پڑے گا. اور اس کام کے لیے آپ کو معاشی طور پر جب تک آپ بلڈ نہیں ہیں، آپ کے پاس معاشی طور پر وسائل نہیں ہیں، تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جیسے جیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اپنے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، ٹویٹر پہ اور جو تمام جو سوشل سائٹس ہیں وہاں پر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، تاکہ اگر آپ کسی میڈیا ہاؤس میں آنا بھی چاہتے ہیں تو میڈیا ہاؤس کو پتہ ہو کہ کس بندے کو ہم ہائر کر رہے ہیں، اور آپ کو اسی طرح ڈیل کیا جائے گا اگر جتنی آپ کی ورتھ ہوگی.